ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے علامہ صاحب، اسد صاحب نے لاہور سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سونا خریدا تھا، اس کی آدھی رقم ابھی باقی رہتی تھی، اور اب جب کہ جس سے خریدا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کو باقی آدھی رقم دینی ہے تو وہ اس رقم پر لے گا اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی. یہ اگر جب انہوں نے طے کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو شرائط ہیں بیع اور شراء میں جو ہے، تو اس وقت اس نے شرط رکھی ہے تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو وہی ریٹ لگے گا جو اس وقت ہے. جی جی. اور اگر اس نے شرط نہیں رکھی، ایسے دے دیا جو پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ پھر تو وہی ریٹ لگے گا. مطلب اگر اس نے یہ لکھ لیا ہے تحریر میں ہے کہ جب آپ آدھی رقم باقی دیں گے وہ اس وقت کے سونے کے مطابق ہوگی، اس کے ریٹ کے مطابق، تو اس کو وہی رقم دینا پڑے گی جو اس وقت ہے. اور اگر یہ لکھ لیا ہے کہ آدھی ابھی دے دی ہے اور آدھی جو اب کے بعد بنتی ہے 6 ماہ بعد میں اس کو ادا کر دوں گا، اگر وہ طے کر لیا مثلا 4 لاکھ ابھی دے دیں اور 2 لاکھ بعد میں دوں گا، 2 لاکھ تو پھر تو 2 لاکھ ہوگا. 2 لاکھ ہی ہوں گے. جی جی. ٹھیک ہے، اضافی نہیں، پھر اضافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، اگر تو طے شدہ بات ہے اور اس وقت کے ریٹ سے طے ہے کہ جی چلیں باقی آپ کو بعد میں دے دوں گا، تو پھر تو قطعاً اسلام کے اندر وہ حرام لے گا، جو اگلا بندہ جو لے گا وہ حرام لے گا. حرام لے گا، اس لیے کہ اس نے جو ہے نا وہ بیع سے انکار کیا ہے. جو چیز پہلے طے ہو جائے کہ اس وقت کے سونے کے ریٹ میں اس کی بقایا رہے گی رقم، یہ جی باقی بعد میں دے دوں گا، اس میں طے نہیں ہوا کہ نیکسٹ ریٹ کے مطابق دے گا، تو پھر تو وہ جو لیتا ہے وہ نجائز لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حرام ہے. اور اگر اس میں طے ہے کہ جی اگلے ریٹ کے ساتھ میں بقایا لوں گا جو اس وقت ریٹ ہوگا، پھر وہ پابند ہے دینے والا کہ اس ریٹ کے مطابق اس کو دے. دونوں صورتوں میں یہ طے ہوگا کہ جب خرید و فروخت ہوئی ہے. اصل میں نا شریعت اصول، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں شریعت کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، قرآن کے بھی. لکھت پڑھت ہو، میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، آپ مجھے ادھار دینے، لکھت پڑھت ہو، اس کے گواہ ہو. لین دین میں، مزاربت میں، مشارکت میں، جو بھی بیع کی جتنے ٹرمز ہیں اس میں وے آف ٹرمز میں ریٹن لازم ہے. تحریر ضروری ہے. تحریر ضروری ہے. ایک چیز لازم ہے بیان کرنا، جی مصطفیٰ، کہ جو سونا ہوتا ہے نا، اصل میں ہمارے پاس جو کرنسی ہے نا، یہ کرنسی مال نہیں ہے. اس کے پیچھے جو پڑا ہوا بینک کے اندر سونا ہے، اصل مالیت وہ ہے. تو اگر کسی بندے نے یہ طے کر لیا کہ اتنا سونا لے لو اور آدھے پیسے ابھی لے لو اور آدھے پیسے بعد میں، اب جو بعد والے پیسے لے رہا ہے اگر وہ زیادہ لیتا ہے تو پھر وہ سود کے زمرے میں آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے جو قرض ہے نا اس سے اضافہ مانگ رہا ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ جب سونے یا چاندی کی خرید و فروخت کرے تو اسی وقت یا تو ریٹ طے کر لے، موجودہ جو ریٹ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، لین دین برابر کرو، اضافہ جو ہوگا وہ سود ہوگا. اگر تو اس نے طے کر لیا تو پھر جب وہ ریٹ آدھا لے رہا ہے نا تو پھر اسی وقت طے کرنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کو اسی ریٹ کے مطابق پیسے دوں گا. یا پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو سونا اس نے لیا ہے اور اس کی کل مالیت پھر کہے جی میں آپ کو سونا ہی واپس کروں گا، اگر اس میں گڑبڑ کرے گا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا. لہٰذا اس کے لیے لازم ہے کہ وہیں پر بیٹھ کر اصول طے کیے جائیں، یا تو بالکل رقم نہ لے یا پھر ساری رقم جو ہے نا وہ بعد کے اندر. یعنی یہ حرام کے زمرے میں بھرا لاتا، جرم ہے. طے اصل میں بات وہی آ جاتی کہ طے شد آپ طے کریں گے تو تبھی، اگر نہیں ہے. ایک کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ میں مہوش بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں، تو میں اب اس چیز سے بہت تنگ آ گئی ہوں، تو میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ بہت شکریہ آپ کا محترمہ. جی علامہ صاحب، کہ شوہر جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، لیکن اتنی اجازت جیسے کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ کی ذات کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، مگر جو مارنا ہے یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں تو وہ طلاق لینے میں تو بہتر ہے، یعنی اپنے معاملات کو سلجھا لے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. ابھی آئندہ وہ نہیں مارے گا، اگر وہ نہیں مارتا تو طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ تو لے سکتی ہے، اس کا حق ہے. جی جی اس کے پاس. جی مصطفیٰ، دیکھیں قرآن مجید فرقان، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مارنا جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا. قرآن مجید فرقان حمید جو ابھی آیت پڑھی نا اس کے آخر میں آتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ مرد اپنی بیوی کو
اس صورت میں ہلکی مار مار سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہوگا, ہلکی مار مار سکتا ہے کہ چونکہ قرآن نے فرما دیا نا کہ ایسی مار کہ جو نہ تو چہرے پر ہو نہ اس کے ظاہری اعضاء پر, کمر پر ہلکی مار. تو ہلکی مار سے مراد یہ ہے کہ یہ آخری حد ہے, اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھائے. اب اگر بالفرض کوئی نافرمانی ہے, بلا وجہ تو مارنا, ویسے کسی جانور کو مارنا منع ہے, چاہے جائے کہ کسی انسان کو مارا جائے, تو یہ آخری حد ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے نا مرد حضرات پتہ نہیں دلیر بن جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے اوپر اس قدر تشدد کرتے ہیں, چہرے پہ نشان بن جاتے ہیں اور آنکھوں پہ نشان بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر تو کوئی ایسی صورت ہے تو سب سے پہلے مرد کو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورت پائی جائے کوئی تشدد والی, تو خاتون کے لیے شرعاً یہ جائز ہے کہ وہ اپنے جو ہے خاوند سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اس کے لیے وہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے, اپنے تمام تر معاملات وہاں پر بتائے. اب جو شرعی عدالت ہے نا وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا واقعتاً یہ مرد کی غلطی ہے یا کہ خاتون کی غلطی, تو اس کے بعد جا کے شرعی فیصلہ بتایا جائے گا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے خواتین کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد جو حد کو کراس کرتا ہے, تو ان تمام تر معاملات کو دیکھا جائے گا. لیکن شرط یاد رکھیں کہ اگر مارنا ہی پڑ جائے خامند کو تو ہلکی مار کی اجازت ہے, زیادہ مارے گا تو خامند بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وجہ سے بہن کو ایڈوائز دیتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. یہ تو ون سائڈ بات ہے نا, یہ بیان کر رہی ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ قاضی کی عدالتوں پہ جا کر تو پھر دونوں کی بات کو سنا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اگر تو مرد ہی ریالٹی میں اگر جرم پر ہے تو پھر تو وہ ظالم ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. میں یہ قطعاً اس کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ خلا لے, یہ طلاق لے. میں صرف اس کو اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خود اکیلی بیٹھ کر بالکل تن تنہا اللہ کے ساتھ مناجات کرے اور اپنے متعلق پورا جو ہے محاسبہ کرے کہ مجھ میں کوئی کمی یا غلطی یا کہاں مجھ میں ایسی مسٹیک ہے کہ میرا مرد جو ہے اس قدر غصے میں آ کر مجھے مارتا ہے. میں اپنی اس چیز کو درست کر لوں, اس کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو میچ کروں, اس کے ساتھ میں اپنے دل کو ملاؤں. تو عورت کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, اور اگر مرد اس پر غلطی پر ہے تو وہ توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بچائے. قطعاً اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کوئی عورت اپنے مرد سے خلا لے لے یا کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ عورت خلا لے لے یا مرد طلاق دے دے. خلا لے لے گی, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, نیا خامد کرتی ہے, کرے گی اس لیے کہ شرعی طور پر تو نہیں رہ سکتے اکیلی. اور مرد اگر نئی شادی کرتا ہے تو کیا وہ جو دوسری آئے گی اس کے نخرے نہیں وہ سہے گا, تو پہلی کے نخرے وہ برداشت کر لے. یہ میری اس کے لیے نصیحت ہے, وہ میرے دوست بھائی کے لیے. اور اس کے لیے میری نصیحت ہے کہ جو دوسرا آئے گا تو اس کے متعلق کیا یہ پوری جانتی ہے کہ وہ ولی پیدا ہوگا یا وہ ولی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی کمی, یہ 100% کوئی بندہ صحیح نہیں ہو سکتا. صرف نبی کی ذات اور نبی کی آل, اس کے علاوہ کائنات میں کوئی 100% جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں کمی کو کوتاہی محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ طلاق نہ لے اور نہ یہ سوچے, اللہ سے مشورہ کرے, استخارہ کرے. جناب رسول اللہ کی حدیث ہے 2 رکعتیں پڑھیں, اللہ کے سامنے اپنی پوری کی پوری جو ہے وہ رکھ دے, ساری کی ساری ہسٹری کہ اللہ میں ایسی ہوں اور میرے لیے کوئی صحیح رستہ پیش کر دو انشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہے اپنا حافظ حامد صاحب چنوٹ سے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ اگر سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کریں تو بسم اللہ تو شروع میں نہیں آتی ہے, تو اس پر کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو قرآن مجید کی تلاوت ہی آپ نے وہاں سے شروع کی ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اگر بالفرض کسی نے نہیں بھی پڑھی تو گناہ گار نہیں ہے. اصل میں سورہ توبہ کا معاملہ جو ہے نا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں آئی, اس کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں. ان کا مفہوم یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ یا تو یہ سورہ انفال کا حصہ ہے اس لیے تسلسل کے ساتھ وہی آیات چلی آ رہی ہیں, مضمون پیچھے بھی وہی ہے آگے بھی وہی ہے. دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید فرقان حمید لکھوایا تو بسم اللہ لکھوائی نہیں, اس لیے یہاں پر لکھی نہیں گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کے لکھنے کے اندر کتنی احتیاط فرما رہے ہیں کہ جب وہاں پر بسم اللہ لکھوائی نہیں تو کسی نے بھی اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اگر تسلسل سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں تو پھر اسی ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں, اور اگر آپ نے تلاوت ہی سورہ توبہ سے شروع کی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں. اچھا ایک سوال ہے, علامہ صاحب سدرہ صاحبہ لاہور سے لکھ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک مخصوص رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے جمع کر رکھی تھی اور وہ کسی اور کام کے لیے خرچ ہو گئے ہیں, تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو مال نیت اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو اسی کام میں خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر اس وقت مثلا مالی طور پہ کمزور ہو گئے یا وہ پیسے کہیں اور لگ گئے ہیں تو وہ رقم پھر بعد میں صدقہ خیرات میں دی جا سکتی ہے، لیکن وہ دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے جس نیت سے انہوں نے وہ پیسہ اکٹھا کیا تھا۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجع بات تو یہی ہے کہ جس مد میں جو چیز رکھی جائے اسی مد میں اس کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں نیت خالص ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہے، اور النیت فعل القلب، نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کا ہے، کام جو ہے وہ اصل دل کا ہے۔ تو ویسے اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے گناہ کا ارادہ بندہ کرے، جب تک نہ کرے لکھا نہیں جاتا۔ نیکی کا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کے کرنی ہے، مگر اس کو موقع فراہم نہیں آیا، نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ رقم انہوں نے رکھی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رستے میں ہی دی جاتی اور اللہ سے دعا کی جاتی کہ میں مجبور ہوں، مجھے اور عطا کر۔ میرا یہ یقین کامل ہے، توکل علی اللہ ہے کہ اللہ ان کو ہر حال میں دیتا۔ یہ بھی کچھ کمزوری ہوتی ہے ایمان کہ مثلا ادھر استعمال کر لی، اور اگر ادھر استعمال کر لی تو اب یہ پختہ عزم کریں کہ اللہ وہ رقم مجھے دے دے، اب میں تیرے رستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں تو اللہ پھر بھی دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مالیت ہوتی ہے پیسے، فقہ کی ایک جزیہ ہے کہ جو مال ہے نا، جو روپے پیسے ہیں، یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ اس 5,000 کے بدلے میں مجھے فلاں چیز دی جائے، تو وہ 5,000 متعین نہیں ہوں گے، یعنی اس کے علاوہ مقصد یہ ہے کہ اتنی مالیت، تو اگر بالفرض انہوں نے کچھ رقم نکالی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو وہ متعین نہیں ہوئی، اتنی مالیت متعین ہے۔ اگر اس کو یہ خرچ کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور رقم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تو یہ بری ذمہ ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو رقم نکالی ہے کیا یہ صدقات واجبہ یا فرائض میں سے ہے، پھر تو ان پر خرچ کرنا لازم ہے، اور اگر یہ صدقات نافلہ میں سے تھی، یعنی ویسے ہی نکالی کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں تھی یا کوئی واجب صدقہ نہیں تھا، تو پھر ان کی مرضی ہے، اگر یہ خرچ نہیں بھی کرتے تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن اصول وہی یاد رکھیں گے کہ پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، صرف مالیت اس کی متعین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔